الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ میرے اسلامی بھائیوں، میں نے آخرات کے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 185 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، کل قیامت کے دن تم کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پہلے ٹکڑے میں کہا گیا کہ موت برحق ہے، اور دوسرے ٹکڑے میں کہا جا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن تم کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو رہا تھا، اللہ رب العالمین نے اس سوال کا جواب دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، غریب کو بھی مرنا ہے، امیر کو بھی مرنا ہے، بادشاہ کو بھی مرنا ہے، نیک کام کرنے والا بھی دنیا سے جا رہا ہے، برے کام کرنے والا، پاپ کرنے والا، بدی کرنے والا بھی دنیا سے جا رہا ہے۔ کتنے ایسے نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں جو زندگی بھر نیکی کے کام کرتے ہیں، لیکن اس کو اس کی نیکیوں کا کوئی بدلہ اس کو دنیا میں ملتا ہوا نظر نہیں آتا۔ وہ ساری زندگی پریشانیوں میں رہتے ہیں، دکھوں میں رہتے ہیں، تکلیفوں میں رہتے ہیں، بیماریوں میں رہتے ہیں۔ اور کتنے ایسے برے لوگ ہیں جن کی ساری زندگی برائیوں میں گزر رہی ہے، وہ بڑی بلڈنگوں میں جو آرام کی زندگی گزارتے ہیں اور بھی مر جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مرنا تو سب کو۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ نیک آدمی کو اس کی نیکیوں کا بدلہ تو نہیں ملا، برے آدمی اس کی برائی کی سزا تو نہیں ملی۔ اسی سوال کا اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ سے جواب دیا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن تم کو تمہارے اعمال کا ایک حساب دیا جائے گا، ایک عمل کا تم کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کامیابی کا اصل معیار بتایا کہ کامیابی کس کو کہتے ہیں۔ آج ایک دنیا دار انسان کے نظریے سے سوچا جائے، غور و فکر کیا جائے تو کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی نعمت اس کو مل جائے، بزنس مین ہے تو اچھا خاصا بزنس مل جائے، نوکری پیشہ تو اچھی نوکری مل جائے، بال بچے چین سے رہے، سکون سے رہے، کامیاب ہو انسان۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے نہیں، کامیاب وہ شخص نہیں ہو سکتا۔ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے، وہی بڑا کامیاب۔ کامیابی کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا آپ کی جنت بن جائے۔ اگر دنیا میں عیش و آرام کا ہونا، دنیا میں عیش و عشرت کا ہونا کامیابی کی دلیل ہوتی تو قارون سے بڑا کامیاب کوئی نہ ہوتا، فرعون اور نمرود سے بڑا کامیاب کوئی نہ ہوتا۔ فرمایا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے، وہی بڑا کامیاب۔ اب اس کے بعد اس آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا جو میرے موضوع سے متعلق ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، دنیا صرف دھوکہ ہے۔ کیوں کہا اللہ رب العالمین نے دنیا کو دھوکہ؟ دنیا تو بڑی رنگین ہے، بڑی خوبصورت ہے، ہم سب دنیا کے لیے مرتے ہیں۔ ہم ایک کنٹری سے دوسری کنٹری، ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ جاتے ہیں روپیہ کمانے کے لیے، تاکہ بال بچے چین سے رہے، سکون سے رہے، دنیا کے لیے تو کرتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی کو دھوکہ کیوں کہا۔ ایک کروڑپتی انسان، ایک آدمی کروڑوں کی جائیداد کا مالک، اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں، اس کے پاس اتنے مہان ہے کہ خود اس کو معلوم نہیں، اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ کیلکولیٹ بھی نہیں کر پا رہا، اس کے پاس اتنی زمین ہے کہ وہ خود اس کو معلوم نہیں۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ موت کا فرشتہ اس کے پاس آ پہنچتا ہے، اس کی روح قبض کر لیتا ہے، وہ امیر ترین انسان پل بھر میں زندہ سے مردہ بن جاتا ہے۔ ساری دولت اس کے وارثین کی ہو گئی، اس کے بنائے گئے محل دوسروں کے ہو گئے، اس کے تن کا کپڑا بھی نہیں چھوڑا جاتا اور اتار لیا جاتا۔ 1000 روپے میٹر پہننے والا امیر ترین انسان آج ایک معمولی سی کفن کے کپڑے میں کفنایا جا رہا ہے۔ جس کے پاس زمین کی کمی نہیں رہتی تھی، آج اس کو 2 گز زمین بھی دفنایا جا رہا ہے۔ جس کی دولت میں جس کی تجوری میں کیسی کمی نہیں رہتی تھی، آج اس کے کفن کے کپڑے میں نہ تو کوئی پاکٹ ہے، اس پاکٹ میں کوئی پاکٹ منی۔
وہ امیر انسان جب اپنے باتھ روم میں نہانے کے لیے جاتا تھا 2-2 گھنٹے تک نہاتا رہتا تھا، چہرے پر شیمپو لگا رہا ہے، سر پر شیمپو لگا رہا ہے، چہرے پر کریم استعمال کر رہا ہے۔ وہ امیر انسان جو اپنے برانڈڈ صابن سے نہایا کرتا تھا، آج اتنا کمزور، اتنا بے بس ہو چکا ہے کہ آج دوسروں کو نہلا رہے ہیں، دوسروں سے غسل دے رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ پانی زیادہ گرم ہو چکا ہے، مجھے تکلیف ہو سکتی ہے۔ وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ آج اس کو دوسرے لوگ ننگا کر کے نہلا رہے ہیں، آج دوسرے لوگ اس کو کفن کا کپڑا پہنا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے جنازہ کو لے کر اس کو جنازہ اٹھایا۔ وہ امیر ترین انسان جو اپنی گاڑی سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک جانا ہوتا تھا، وہ اپنے کار سے جایا کرتا تھا، 4 لوگوں کے کندھوں پر اس کا جنازہ لے قبرستان لے کے جایا جا رہا ہے۔ قبرستان لے کے گئے، قبر میں اتارا، بچوں نے بھی کفن میں بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، لیکن بچوں نے بھی دفنانے کے بعد ہاتھ جھاڑ کے گھر کو چلے آئے۔ ابا جان کی بڑی یاد آئی، 2-3 دن تک بچوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے۔ بچے بھی بھول گئے کہ ہمارے باپ بھی کوئی چیز تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ضبط پر محرم لگ گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، وہ دنیا کے پیچھے جان لینے والوں، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھنے والوں، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، یا دنیا کی زندگی تمہاری دنیا تک کام آنے والی ہے۔ اس زندگی کے بعد جو اصل زندگی ہے، اس زندگی میں ہماری زندگی کسی کام کی نہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں ذرا سوچ، کب تک یہ دنیا ہمارا ساتھ دے گی؟ اچھا یہ بھی فائنل نہیں کہ موت کب آئے گی۔ کوئی نہ کہے کہ 70 سال کا ہوں گے تبھی موت آئے گی، کہ ہم نے جوانوں کے جنازے نہیں اٹھائے۔ کوئی ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے، کوئی کینسر میں مرتا ہے، کسی کو کچھ ہو رہا ہے، کسی کو کچھ ہو رہا ہے۔ موت نئے نئے رنگوں میں، نئے نئے روپ میں، نئے نئے بہانوں میں آتی ہے اور یہ سبق دے جاتی ہے۔ میں ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والے بچے کے پاس جا سکتی ہوں، اور میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے جوانی کی مستی میں مگن اس نوجوان کے پاس جا سکتی ہوں، اور میں 70 سال کے بوڑھے کے پاس جا سکتی ہوں۔ ذرا سوچئے میرے اسلامی بھائی، اس حقیقت کو جاننے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں فکر آخرت پیدا نہیں ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ فکر آخرت، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس، اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینے کا احساس ہماری عبادتوں کا نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حساب لے گا، بندہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ ایک امیر انسان اپنی گاڑی کمائی زکات کی شکل میں غریبوں کو دے رہا ہے، وہ کون سا جذبہ ہے میرے بھائیوں؟ اسے زکات دینے پر ابھار رہا ہے، اور فکر آخرت۔ ایک انسان جو دن بھر میں 3 ٹائم 4 ٹائم کھانا کھاتا ہے، وہ مئی جون کی سخت چلچلا کی دھوپ اور گرمیوں کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے رمضان مبارک کا روزہ رکھتا ہے، وہ کون سا جذبہ میرے بھائیوں؟ جو اسے 30 دن تک اپنے سسٹم کے ساتھ 12 گھنٹے 14 گھنٹے بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کرنے پر آمادہ کرتا ہے میرے بھائیوں، فکر آخرت۔ سردیوں کی راتوں میں، سردیوں کے موسم میں ایک انسان جب میں رضائی سے اٹھنا نہیں چاہتا، ایک اللہ کا بندہ صلاۃ خیر من النوم کی ایک سزا بلند ہونے پر وہ اپنی رضائی سے اٹھتا ہے اور مسجد میں آ کے فجر کی نماز ادا کرتا ہے میرے بھائیوں، وہ کون سا جذبہ اس عمل پر ابھار رہا ہے؟ وہ فکر آخرت۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے، موتانی ہم سب کو مرنا ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آخرت کی فکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں میں فکر آخرت پیدا کر۔ میں تمام مسلمان بھائیوں سے یہی درخواست کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ دعا مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں میں فکر آخرت پیدا کر دے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کو صحیح سے کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم۔